الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کا لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو ایک جگہ پر روکے رکھنا، پابند کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت اور نفل۔ واجب اعتکاف یعنی اگر آپ نے کسی اعتکاف کو کرنے کی منت مانگی تو وہ اعتکاف کرنا آپ پر واجب ہے، یا آپ نے سنت اعتکاف شروع کیا اور وہ کسی شرعی عذر یا طبعی عذر کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کی قضا واجب ہے۔ نفل اعتکاف آپ پورے سال میں کسی دن بھی کر سکتے ہیں۔ واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ آج ہم بات کریں گے سنت اعتکاف کے بارے میں۔ سنت اعتکاف جو رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت اعتکاف کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرنے لگی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں یا خواتین مسجد بیت میں ٹھہرانا۔ مسجد بیت کسے کہتے ہیں؟ مسجد بیت کہ عورت جس جگہ پر نماز پڑھتی ہے یا گھر کے ایک کمرے کے ایک کونے کو مخصوص کر لیا جائے، نیت کر لی جائے کہ میں یہاں بیٹھ کے اعتکاف کرتی ہوں، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، اور بالغ ہونے کی اس میں شرط نہیں ہے۔ ایسا بچہ جو سمجھدار ہو وہ بھی اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف، مردوں کا اعتکاف مسجد میں اور عورتوں کا اعتکاف گھر میں افضل ہے۔ اعتکاف کے لیے جب آپ مغرب کی نماز سے پہلے اعتکاف کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے۔ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ عبادت۔ اعتکاف کا حصول مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک جگہ پر اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ گئے، یعنی دھرنا دے کے بیٹھ گئے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی باتوں کو منوانا ہے۔ اعتکاف میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں؟ ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا کنواری بچی یا کنواری لڑکی اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہے؟ بالکل بیٹھ سکتی ہے، بلا کراہت بیٹھ سکتی ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کنواری بچی اگر اعتکاف پر بیٹھ جائے تو کیا اس کے ساتھ کوئی سو سکتا ہے کہ وہ ڈر نہ جائے؟ تو ساتھ سونے کا یہ مطلب کہ اسی کمرے میں اس کی والدہ اگر لیٹ جائے، اس نے اگر ایک جگہ اپنا پردہ لگایا تو اس کے باہر اگر اپنے بستر بچھا لے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ شادی شدہ عورت اعتکاف میں بیٹھے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے۔ شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کی اجازت لے کر بیٹھنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات، اگر شادی شدہ عورت اعتکاف پر بیٹھ گئی، اب اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ اعتکاف سے اٹھ جا، تو وہ نہیں اٹھ سکتی۔ اگر وہ اٹھے گی تو اس پر اس اعتکاف کی قضا واجب ہے۔ اعتکاف میں کیا کر سکتے ہیں؟ اعتکاف میں ہر کام شریعت میں یعنی اسی حدود میں رہ کے اعتکاف میں بیٹھنے والا مرد یا عورت اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کنگھی کر سکتے ہیں؟
کریم لگا سکتے ہیں، سرما بالکل لگا سکتے ہیں، کریم بھی لگا سکتے ہیں، کنگھی بھی کر سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بھی ہیں۔ اسی طرح اعتکاف نے بلا ضرورت صرف 2 کاموں کے لیے آپ اعتکاف سے باہر نکل سکتے ہیں، طبعی حاجت یا شرعی حاجت۔ طبعی حاجت یعنی ایک آپ کی طبیعت میں آپ نے واش روم میں جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، تو آپ اعتکاف سے نکل سکتے ہیں۔ شرعی حاجت اگر کسی پر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل اگر کسی پر واجب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اعتکاف کی صورت میں مرد یا عورت واجب غسل کے لیے غسل کرنے کے لیے اعتکاف سے نکل سکتے ہیں۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا کہ بھئی بار بار ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تو یہ اعتکاف کے منافی ہے کہ بار بار ایک جگہ سے آپ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں اگر اتنی ٹائم کے لیے آپ غسل کے لیے گئے کہ جتنا ٹائم وضو میں لگتا ہے آپ نے، تو اتنا صحیح ہے۔ عورت گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھی، باہر گئی، باہر کسی نے بات کرنے کے لیے اس کو روک لیا، تو چاہے 1 منٹ یا اس سے بھی کم ٹائم کے لیے وہ رکی اور کوئی بات چیت کر لی، تو ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں پر اکثر یہ سوال پوچھنے آتا ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی، تو کیا مرد یا عورت اعتکاف میں رہتے ہوئے اس کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں یا اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو ایسی صورت میں اگر کسی کا سگے سے سگا رشتہ یعنی ماں یا باپ بھی فوت ہو جائے اور ان کو اعتکاف کی صورت میں نکلنا پڑے، تو ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان اعتکاف پر بیٹھتا ہے، اب وہ کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، کوئی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری نہیں کر سکتا، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کاموں کا ثواب ان کو وہیں بیٹھے بیٹھے ملے گا۔ اعتکاف پر میں بیٹھ کے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے، اور نوافل یعنی چاش کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کے نوافل پڑھنے چاہیے، نماز تہجد ادا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور افضل الذکر یعنی جو سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہیے، اور افضل العبادت، افضل الوظیفہ جو ہے درود پاک، افضل الوظیفہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر میں اعتکاف پر بیٹھی ہوں یا بیٹھا ہوں تو مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ قرآن پاک کی تلاوت کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اعتکاف میں اگر آپ بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، کوشش کریں اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں کہ یا اللہ جو میری قضا نمازیں ہو گئیں میں اپنی پہلی قضا نماز کی نیت کرتا ہوں۔ اسی طرح باقی زندگی میں جب سے بالغ ہوئے اترے دیر تک جتنا ہو سکے آپ اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کو لطف لیں، مزے سے پڑھیں، کہ اس طریقے سے پڑھیں کہ یا اللہ ہم دھرنا دے کر تیری عبادت کے لیے تیرے در پر بیٹھے ہیں اور آج بات منوا کے اٹھ رہے ہیں۔ اعتکاف میں رہ کر غیر شرعی باتیں کرنا غلط ہے۔ اسلامی بکس پڑھ سکتے ہیں، نعت پڑھ سکتے ہیں، بیانات سن سکتے ہیں، اچھے اچھے کام، نیکی کے کام کر سکتے ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھ کے بلا ضرورت باتیں کرنا، بغیر شرعی عذر کے بار بار کسی سے ملاقات کرنا، یہ اعتکاف کے بیٹھنے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اعتکاف میں اچھے طریقے سے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاتے ہوئے کریں۔ اب خواتین کے لیے یہاں ایک مسئلہ جو پوچھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اعتکاف پر بیٹھی اور اس کو شرعی عذر یعنی حیض یا نفاس آ گیا، حیض ہو گیا، تو اب کیا حکم ہوگا اس کے لیے؟ ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں،
ہر اس عمل سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ ایک دن کا بھی اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی شرعی عذر ہو گیا، کوئی طبعی عذر ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ نہیں رکھا، تو ایسی صورت میں اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اب وہ کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں وہ باہر آ جائے گا، لیکن اب اس پر اس اعتکاف کی قضا واجب ہے، اس ایک دن کی قضا واجب ہے۔ رمضان کے بعد جب بھی ان کا یعنی عید کے بعد، رمضان کے بعد جب وہ فری ہوں، جب آسانی ہو، ایک دن کی میں مغرب سے پہلے اپنی بیت مسجد میں یا خواتین بیت مسجد میں بیٹھ جائیں، روزہ رکھیں اور ایک دن اعتکاف کی نیت کریں اور اپنی قضا کو پورا کریں۔ بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی اعتکاف کو توڑ دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اعتکاف توڑنے کی اسے توبہ کرنی پڑے گی۔ اور اعتکاف میں آپ ہر اس بات کی آداب کا خیال رکھیں گے۔ اعتکاف میں سونا عبادت ہے، اعتکاف بھی معتکف اگر سوتا بھی ہے تو عبادت۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر وقت سوتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو بھی معتکفین اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف، ان کی عبادات کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔